ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی، اور تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی۔ تو بی بی پاک کے کتڑوں مندڑوں میں نام لکھوانے کے لیے میرے پاس 10 منٹ کا حکم ہے، اور میرے 10 کا مطلب یقیناً 10 ہے، اس لیے کہ جو شیڈول ٹائم تھا وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا۔ میں ان 10 منٹس میں بہت ہی سرعت کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک چند گزارشات عرض کرنے لگا ہوں، اور اپنی ان 10 منٹس کی گفتگو کا مرکز رکھ رہا ہوں یہ جملہ کہ قرآن مجید کی روشنی میں سیدہ زہرا کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ سیدہ زہرا پاک کے بچوں کے نوکروں کی شان بھی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ تو جس کے بچوں کے نوکروں کی شان انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، اس پاک بی بی کی عزت تیرے میرے شعور میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں یوں کہوں تو زیادہ خوبصورت رہے گا کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میری آقا زادی میں جو انسان ہوں قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میں تو انسان ہوں قرآن کہاں سے لاؤں۔ اور شاہ صاحب کو بھی مبارک، اور الحمدللہ ہم بھی اس شرف کے ساتھ فیضیاب ہو رہے ہیں انہی کا صدقہ کہ مدح پنج دن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، کربلا والوں کی مدحت پہ ہوا ہوں معمور، میں نے چاہا تھا میری نوکری سرکاری ہو۔ جس کو سمجھ آ گیا کل مجھے دادا کے پہنچا دینا، کربلا والوں کی مدحت پہ ہوا ہوں معمور، میں نے چاہا تھا میری نوکری سرکاری ہو۔ تو قبلہ وقت میرا ختم نہ ہو جائے، بہت قریب آ کے جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، قصیدے زہرا پاک کے جملے قرآن مجید کے۔ آئیے قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کے قرآن ہمیں بتا سیدہ زہرا پاک کے قصیدے کیا ہیں، تاکہ ہم کائنات تک ان قصیدوں کے حوالے سے پہنچائیں کہ جناب بلال سے لے کے پیر سیال تک، جناب صدیق سے لے کے بابا فرید تک، ان سب پیاروں کے چاہنے والوں کے عقیدے کیا ہیں۔ تو بغیر کسی توقف کے آئیے دروازہ قرآن پہ چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا میری آقا زادی کے قصیدے کیا ہیں۔ تو قرآن مجید نے سیدہ زہرا کے پہلے قصیدے کے طور پر آیت تطہیر کا تحفہ عطا فرمایا، سیدہ زہرا کے دوسرے قصیدے کے طور پر انا اعطینا کل کوثر کی صورت عطا فرمائی،
سیدہ کے تیسرے قصیدے کے طور پر آیہ مبہلہ عطا فرمائی، سیدہ کے چوتھے قصیدے کے طور پر مولوی صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب نہیں، شمس الرحمان یا محمد عرفان نے بھی نہیں، اللہ کے قرآن نے زہرا پاک کے چوتھے قصیدے کے طور پر آیہ مودت عطا فرمائی، زہرا پاک کے پانچویں قصیدے کے طور پر آیہ سلام علی الیاسین عطا فرمائی، زہرا پاک کے چھٹے قصیدے کے طور پر وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً آیہ حسنہ عطا فرمائی، زہرا پاک کے ساتویں قصیدے کے طور پر فَاسْأَلُوا اہل الذکر آیہ ذکر عطا فرمائی، زہرا پاک کی آٹھویں قصیدے کے طور پر قرآن نے وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا عطا فرمایا، سیدہ پاک کے نویں قصیدے کے طور پر استعینوا بالصبر والصلاۃ عطا فرمایا، اور 10ویں قصیدے کے طور پر قرآن نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا پیغام عطا فرمایا۔ قصیدے بے شمار ہیں، چونکہ منٹ 10 ہیں اس لیے میں 10 آیتوں پر ہی رک رہا ہوں، آیتوں کا اشارہ میں نے دے دیا، اب صرف ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ میں وہ زہرا پاک کی عزت نہیں پڑھ رہا جو کسی تاریخ دان کے حوالے سے آئی ہے، میں اپنی آقا زادی کی وہ عزت پڑھ رہا ہوں جو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے حوالے سے آئی۔ تو اب سنیں، میں نے 10 آیتوں کے اشارے دیے، اب ان کا ترجمہ آپ تک پہنچا کے گفتگو مکمل، اور ترجمہ بھی اس تشریح کے ساتھ نہیں کہ جو آدھے سے زیادہ منٹ لے جائے، ترجمہ بھی آدھے منٹ کا ہوگا۔ 10 آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آئیں اب اس کو اردو زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن زہرا پاک کا پہلا قصیدہ، قرآن کہتا ہے آیت تطہیر، قرآن دوسرا قصیدہ کہا آیہ مودت۔ اجازت ہو تو ترجمہ اردو میں کرے تو قبلہ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں، آیت تطہیر کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ آیہ مودت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، میں آقا زادی کی عزت کے حوالے سے یہ جملہ سننا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہے۔ اب اس سے بڑا خلاصہ میں آیت تطہیر کا نہیں دے سکتا۔ مالکہ نہیں، مالک ہونا اور ہے، ہمیشہ کے لیے تطہیر کی پہچان ہونا اور ہے۔ بھئی ملکیت تو ہو سکتی ہے کسی اور کے پاس بھی پاکی کی، یہ جو لیوزبان الرجس والے ہیں نا، یہ صرف مالک نہیں ہے تطہیر کے، یہ تطہیر کی پہچان ہے۔ کیا مطلب کہ قیامت تک ان کا سٹیٹس یہ ہے، جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں پلیتی نہیں ہوتی، اور جہاں پلیتی ہوتی ہے وہاں کبھی یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آیت تطہیر کی شان ان کے حوالے سے یہ ہے، تو مجھے تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، ورنہ بہت خوبصورت باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ بہرحال عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اور آیہ مودت کا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ کل آیا ہے نا وہاں پہ، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اور میں چشتی ہوں، آیت کا بھی ترجمہ دے رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کا پیغام بھی دے رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اس دین اور ایمان کی تو جان سیدہ، دین اور ایمان کی تو جان سیدہ پاک ہے۔ آگے چل تیسرا قصیدہ، آیہ مبہلہ، چوتھا قصیدہ سورہ کوثر، ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اس بے مثل شہزادی کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، قرآن بتا پھر اس کی شان کیا ہے۔ تو قرآن آیہ مبہلہ اور سورہ کوثر دیکھ کے فیصلہ دے رہا ہے کہ آقا زادی کا تیسرا قصیدہ یہ ہے کہ مباہلے والے دن آقا کی سچائی کی دلیل سیدہ پاک ہے۔
मुबाले वाले दिन आका की सच्चाई की दलील सैयदा पाक है। और मैं नहीं, राजी जैसों ने लिखा कि सूरह कौसर शरीफ की तफसीर सैयदा पाक। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। 4 कसीदों का मैंने तर्जुमा कर दिया। 5वां कसीदा सलामुन अला यासीन और वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हुस्ना। कुरान जो मेरी आका ज़ादी का 5वां और 6ठा कसीदा दे रहा है, इसको दिल की तख्ती पे लिखे। कुरान कहता है रब की तरफ से, रब की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, रब की तरफ से मरकज़े सलाम सैयदा पाक। रब की तरफ से मरकज़े सलाम सैयदा पाक हैं और सच्चे सुच्चे हुस्न का पैगाम सैयदा पाक। 7वां कसीदे के लिए, 7वें कसीदे के लिए, आका ज़ादी के 7वें कसीदे के लिए कुरान ने आयत दी फसलू अहला ज़िक्र, अहला ज़िक्र। और 8वें के लिए दी वमन युतल हिकमा। तर्जुमा कर दूं अपनी जुबान में तो कुरान कहता है आका ज़ादी का 7वां कसीदा ये है कि अहले ज़िक्रो फिक्र का, अहले ज़िक्रो फिक्र का मेयार सैयदा पाक हैं और हिकमत और दानाई की सरदार सैयदा। अब 9वां कसीदा आ गया और जो समझने वाले लोग हैं उनके लिए 2 जुमलों में बात कर दूं। हजरत पीर साहब तशरीफ फरमाए, आप बड़ा हिसाब किताब के माहिर हैं। ये जो 9 का हिंदसा है ना हुजूर, ये हिंदसों की जुबान में ऐसा है जो कभी टूटता नहीं है, हमेशा सलामत रहता है। इसका नुकसान कोई ज़रब, कोई तकसीम, कोई जमा, कोई तफरीक 9 का नुकसान नहीं कर सकती। बाकी सारे इनसे टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। 9 का कमाल ये हमेशा सलामत रहता है। मसलन 9 के करीब 8 है, 8 को 2 से ज़रब दो 16 हो जाएगा। 6 और 1 7 हो गए, 8 से शुरू हुए 7 तक पहुंच गया। 8 3 24, 2 और 4 6 हो जाएंगे। 8 से शुरू हुआ 6 हो गया। बाकी जितने भी, इनसे मेरे पास वक्त नहीं वरना तफसील में जाता, जितने ले आओ, या ज़रब उन्हें खराब कर देगी, या तकसीम उन्हें जरा खराब कर देगी, या जमा या तफरीक। अकेला 9 ऐसा है, इसे जिधर ले जा ये हमेशा सलामत रहता है। 9 एकम 9, 9 दूणे 18 कैसे लिखते हो? 1 और 8 तो 1 ते 8 जमा कीता तो कितने हो गए? 9 3 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 5 45, 4 और 5 9, चलता जल 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 दाए 90, 9 और 0 9। ये आज तक मुझे पता था कि 9 सलामत रहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती थी कि बाकी भी तो इनसे हैं, ये भी इंसा है, ये सलामत क्यों रहता है। बस मैं जुमला दे गया तो मेरी हाजिरी पूरी हो गई। इस साल करम हुआ करीमों की तरफ से, पता चल गया 9 सलामत क्यों रहता है। एक दिन मैं आदात निकाल रहा था, मैंने सैयदा पाक के नाम के अदद निकाले, वो बने 135, 1 3 5। मैंने अजीब तौर पर जब उन्हें जमा किया ना तो 5 और 3 8 और 1 जमा हुआ तो कितने हो गए? तो मुझे फौरन समझ आ गई बाकी सारे हिंद से उनमें नुक्स आ जाता है, कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, 9 में क्यों नहीं आती? इसलिए कि 9 बीबी पाक के नाम का अदद है। मैं हाथ बांध के ये सवाल तो कर सकता हूं, और जो अदद उनके नाम से मंसूब हो जाए उसमें खता और नुक्स नहीं होता, उनके जात और उनके मकाम में नुक्स कैसे आ? और दूसरा, ये 9 का अदद तुम्हें भी बता रहा है कि अगर तुम सलामती चाहते हो, अगर तुम बिखरना नहीं चाहते, मिटना नहीं चाहते, चाहे कोई अजमेर में बैठा है तब भी, दिल्ली में बैठा है तब भी, बगदाद में बैठा है तब भी, अगर तुम सलामती चाहते हो तो सलामती किसी बाजार से नहीं मिलती,
سلامتی جب بھی ملتی ہے زہرا کے دربار سے ملتی ہے۔ بھئی یہ جتنے سلامت ہیں نصیب آباد والے، چھالے شریف والے، دلی شریف والے، اجمیر شریف والے، ان سے پوچھو سلامتی کہاں سے ملی، یہ شرافت کہاں سے ملی۔ حد نہیں شرافت کی، جب تک زندہ ہوتے ہیں خود شریف ہوتے ہیں، جب قبر میں چلے جاتے ہیں سارا شہر شریف ہو جاتا ہے۔ بھئی خود ظاہر ہوتے ہیں تو خود شریف ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں سارا گاؤں شریف، سارا شہر۔ اور اجمیر میں ہندو رہتے ہیں وہ پھر بھی شریف، دلی میں سکھ رہتے ہیں پھر بھی شریف۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ بابا ایسی شرافت کہاں سے ملی کہ باہر تھے پھر بھی شریف، اندر چلے گئے پورا شہر شریف۔ تو جواب ان کا یہ ہے، یہ شرافت سرے محل یا رائے ونڈ سے نہیں ملتی، یہ شرافت در زہرا کی خیرات ہے، جسے جتنی نصیب ہوتی ہے اتنا وہ شرافت کا حقدار۔ شرافت خیرات ہے در زہرا کی۔ آج میں پیغام نامے قصیدے 10ویں کی طرف بھی نہیں جا سکوں گا اس لیے کہ لیٹ ہو گیا، اب نامے پر ہی رک کے پیغام دے دینا چاہتا ہوں، نامے قصیدے پر ہی۔ شرافت خیرات ہے در زہرا کی، قیامت تک شرافت اور ضلالت کا بنیادی فرق یہ ہے جس کی جھولی میں سیدہ کائنات کے ٹکڑے نہیں، لاکھوں مربوں کا مالک ہو، ذلیل ہے، کلی میں بیٹھ کے در زہرا سے مانگ کے کھاتا ہے، وہ فرشیوں کے نزدیک بھی شریف ہے، عرشیوں کے نزدیک بھی۔ شرافت کی پہچان خیرات زہرا ہے، عطائے زہرا ہے، عزت طہارت کی عزت کی پہچان جناب زہرا ہے۔ اسی لیے تو کسی غیرت والے نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ آلہ ہے کون کون۔ یہ فکرہ سنو گے، میں نہیں کہوں گا کہو سبحان اللہ، میں دیکھتا ہوں کون نہیں کہتا سبحان اللہ۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ میں کمینوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میرا اسفلوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ارذلوں سے میرا رابطہ ہی کوئی نہیں، میں بات کر رہا ہوں یا آلہ کی یا عالی کی، آلہ کی اور عالی کی۔ آپ لفظوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہو، میں جملہ دینے جا رہا ہوں اسی فکرے پر۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے۔ جو اردو پڑھا ہوا بندہ، میں نہیں کہتا جا تفسیر میں جا، تحقیق میں جا، مجھے آلہ بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے، عالی بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے۔ نہ آلہ علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے، نہ علی علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے۔ تو بابا تو تشریح میں نہ جا، تجھے لفظ بتا رہے ہیں، آلہ ہونے کے لیے بھی علی والا بننا پڑتا ہے، علی ہونے کے لیے بھی علی والا بننا پڑتا ہے۔ بس بہت قریب آگا، میں 10ویں قصیدے کی طرف اسی نامے پہ رک گیا ہوں اور صرف اعلان کر رہا ہوں، اس کا بیان تو کر ہی نہیں سکتا، ظاہری بات ہے۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے، ماشاءاللہ عالی ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، کون آلہ کون ہے، عالی کون ہے، یہ ڈھونڈنا ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ رائے ونڈ سے نہیں ملتا، یہ سرے بال سے نہیں ملتا، یہ بنی گالا میں نہیں پتا چلتا آلہ کون ہے یا علی کون ہے۔ آپ پوچھو تو بتاؤں، آلہ اور علی کہاں سے ملتے ہیں بتاؤں؟ سننا، آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون۔ اگر ڈھونڈنے ہیں قبلہ آلہ اور علی، پتہ میں بتاتا ہوں، نہ ملیں جو چور کی سزا میری سزا۔ آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون۔ اگر علی اور آلہ ڈھونڈنے ہیں تو پتہ میں بتاتا ہوں، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، کیونکہ اللہ کا اصول ہی یہ ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا نا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، زوال والوں کی بات نہیں، کمال والوں کی بات ہے۔ میرا خدا جسے اوج آج نہیں، جس سے میرا اگر جسے سمجھ میں آ گیا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ میرا خدا جس سے
نہیں سمجھی بات آپ نے؟ او پہلی صدی سے چل، بلال سے شروع کر، مقداد سے شروع کر، سلمان سے شروع کر، پیر پٹھان تک آ جا. میرا خدا جسے بھی اوج کمال دیتا ہے، اسے بڑی گاڑی بڑی کوٹھی نہیں دیتا، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو جو کسی کو. شاہ صاحب نے وہ باتیں غصے میں نہیں کہی تھی جو کلپ آپ نے سنا، اور بھونکنے والے بھونک رہے، بات سچ تھی. حدیث کا ترجمہ تھا پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دے. بس بات کلیئر ہو گئی. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. اعلیٰ اور عالی دیکھنے ہیں، شریف اور عزت والے دیکھنے تو کہاں ملتے ہیں؟ زہرا کے در پر. میری اپنی پنجابی کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے دو فکریں چونکہ اس کے متعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. کہتا ہے علی نے رنگیا جویں جہان. علی نے رنگیا، بابا یہ سارے رنگ علی کے رنگ ہیں، سارے رنگ علی کے رنگ ہیں. حضرت مجدد پاک قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ پچھلے سارے ولیوں میں بھی علی کا رنگ ہے، پہلے سارے ولیوں میں بھی علی کا ہی رنگ ہے. تو علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. نہ کہو سبحان اللہ، میں نے جو ہوڑا ہے منع کیا ہے. علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی. آیت قرآنی ہے، شعری ذوق ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھو اور بہت بڑا مسئلہ دے کے اجازت لے جاؤں. قرآن میں آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن فرشتہ یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن قیدی بن کے آیا. ترجمہ پنجابی میں کیا ہے علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. اور یتیم قیدی غریب بن کے، فرشتہ نہ یتیم ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے نہ قیدی ہے. یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا. اس پاک روح نے کیا بتایا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکدا. شریف اس در تو سنگ. شریف اور کمینے کی پہچان ہی یہی ہے، جو ادھر سے نہیں مانگتا کمینہ ہے، جو ادھر سے لے کے کھاتا ہے وہ خود بھی شریف، اس کا ڈیرہ بھی شریف، اس کا شہر بھی شریف. اعلیٰ ہے کون کون. آخری جملہ میرا دعا 9ویں قصیدے پہ رک گیا، 10ویں کا اعلان بھی نہیں کر سکا. پھر آؤں گا تو پہلے قصیدے سے اعلان اور بیان دوبارہ شروع کروں گا. آج آخری جملہ ہے میرا. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون.